بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت و احترام میری معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں چند احکام عطا فرمائے. ان میں سے ایک حکم تو یہ کہ عورتوں کو جب تک ہو سکے اپنے گھروں ہی کے اندر قرار پکڑے رہنا چاہیے. دوسرا حکم یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں جس طرح سے عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھیں اس طرح سے عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ باہر نہیں نکلنا چاہیے. تیسرا حکم دیا اپنے گھروں کے اندر رہ کر نماز قائم کرتے رہنا چاہیے. چوتھا حکم دیا انہیں زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور پانچواں حکم دیا اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان ہمارے احکام کے اوپر خواتین عمل کریں گی، اللہ ان احکام کے اوپر عمل کروا کے تمہارے اندر کی خباثت اور شرارت ختم فرمانا چاہتا ہے اور تم کو پاکیزگی اور صفائی ستھرائی عطا کرنا چاہتے ہیں. معزز ماں بہنوں، ان سارے احکام کے بیچ مجھ کو آپ ماں بہنوں کے درمیان آج پردے کے حکم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی. کسی نے بہت پتے کی بات ذکر کی ہے کہ جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو خاتون پردے کا اہتمام کرے گی اور اپنے گھر رہنے کا اہتمام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کے اندر کی خباثت دور فرما دیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا انسان کے دل اور نفس کے اندر جو خباثت ہوتی ہے وہی سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. یہ جو انسان کو بار بار اللہ کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتے رہتا ہے، اچھے ماحول سے ذرا ہٹا نہیں کہ انسان کو نافرمانی کی سوجتی رہتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کے نفس میں خباثت و شرارت اور برائی رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا فائدہ ہے. پردہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام یہ لے جاؤ کہ اللہ تمہارے دل کی خباثت اس کی برکت سے دور کر دے گا. اور اتنا ہی نہیں، تمہارے دل کو پاک صاف کر دے گا. معزز خواتین، آپ جانتی ہو دل کس کا صاف ہوتا ہے؟ دل اللہ کے ولی کا صاف ہوتا ہے، اللہ کے برگزیدہ اور اہل نسبت اور اہل دل بندے کا صاف ہوتا ہے. گویا اللہ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورتیں اگر ترقی کرنا چاہیں دینی اور روحانی اور ایمانی تو ان کو ولیہ بننے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. میں اگر دوسرے الفاظ میں آپ ماں بہنوں کو یوں کہوں کہ جو خاتون پردے کا اہتمام کرتی ہیں انشاءاللہ وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں گی، تو شاید یہ جرم نہیں ہوگا. قرآن کریم یہی کہنا چاہتا ہے، گھروں میں قرار پکڑے رہو اور جاہلیت میں لوگ جیسے بے پردہ نکلا کرتے تھے بے پردہ نکلا مت کرو.
ان کاموں کے کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی صفائی کر دے گا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، ایک آدمی خانقاہ میں 40 سال گزارتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو بڑا رواج تھا، لوگ اپنی عمریں وقف کر دیا کرتے تھے خانقاہوں میں بزرگوں کے ہاتھوں۔ کیوں جاتے تھے؟ تاکہ اپنے دل کی اصلاح کرائے۔ ہمارے دل کے اندر گناہ کے جو جذبات ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جو سوجھ بوجھ ہے، اس کو ختم کیا جائے اور دل پوری طرح صفائی ستھرائی والا اور اصلاح والا ہو جائے۔ تو اس کے لیے لوگ پاپڑ بیلا کرتے تھے، محنتیں کیا کرتے تھے۔ میری ماں بہنوں، ایک بات یقینی جانو، آپ اگر اپنی زندگی میں اللہ کو جو پردہ پسند ہے اس پردے کا اہتمام کرو گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے دل میں اپنی نسبت پیدا فرما دے گا، آپ کے دل سے گناہ کے جذبات کو ختم فرما دے گا اور آپ کے دل کو دھو دے گا، سمندروں سے اور پانی سے نہیں بلکہ اپنی رحمت سے اور اپنی ذات عالی کی خصوصی توجہات اور تجلیات سے اللہ دھو دے گا۔ میری ماں بہنوں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کے قلوب پر آیا کرتی ہیں۔ باقی ہما شما کو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ بھی اگر یہ دولت میسر ہو جائے تو ہماری زندگی کی سعادت ہے۔ خلاصہ یہی نکلا میری ماں بہنوں، پردہ ہمارے رب کو پسندیدہ ایک چیز ہے، ہمارے رب کی چاہت کی چیز ہے۔ اس نے شریعت کا حکم بنا دیا کہ عورتیں پردوں کے اندر رہا کریں۔ اب میری ماں بہنوں، پرانے زمانے کے اندر بے پردگی کس کا نام تھا؟ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک عورت مردوں کے درمیان میں آمنے سامنے آ جائے اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بیٹھ کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کے بدن کو دیکھیں، یہ بے پردگی کے حصے شمار ہوتے تھے۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہنسی مذاق کرے اور اس طرح کی خلاف شریعت چیزیں کرے، اس کو بے پردگی کا نام دیا جاتا تھا۔ میری ماں بہنوں، آج انٹرنیٹ کا دور آ گیا، انٹرنیٹ میں اب بے پردگی کے معیار بھی بدل گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی مرد سے فیس ٹو فیس بات کریں گے تو اس کو لوگ جو ہے بے پردگی کے ساتھ بات کرنا کہا کرتے تھے۔ آج موبائل کے اندر کوئی اجنبی مرد کسی اجنبیہ خاتون کے ساتھ اپنی بے ضرورت کی چیز، بے ضرورت کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی بے پردگی والی بات کہا جائے گا۔ ایک خاتون اپنے اجنبی مرد کے ساتھ اگر چیٹنگ کرتی ہے، میسیج کرتی ہے تو ان سب چیزوں کو بھی اجنبی مرد کے ساتھ بے پردگی والی بات چیت کے ذریعے سے تعبیر کیا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، بہت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے بعض عورتوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ بے پردگی یعنی مردوں کے آمنے سامنے ہونا، سامنے جا کر ہم جو بات کریں گے اس کو بے پردگی والی بات چیت کہیں گے۔ یاد رکھیے، ساری چیزوں کے اندر ہم لوگ چیٹنگ کو اور میسیج کو اور ٹیکسٹ میسیج سے لے کر واٹس ایپ اور ساری چیزوں کے میسیج کو بات چیت کا درجہ دیتے ہیں، صرف مردوں کے ساتھ بات کرنے میں ہم اس کو بے پردگی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا چیٹنگ اور میسیج پر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دی، کیا یہ طلاق معتبر نہیں مانی جاتی؟ کوئی مسلمان اگر کفر کا کلمہ میسیج کے اوپر لکھ دے یا کفر کے کلمے سے چیٹنگ کر لے، کیا اس آدمی کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا؟ 50 سال کا ایک غیر مسلم اگر اس چیٹنگ اور میسیج کے اوپر سب کے درمیان میں اپنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اظہار کر دے، کیا اس کو اسلام لانے والا نہیں قرار دیا جائے گا؟ ارے آج دنیا کے سارے شعبوں کے اندر چیٹنگ اور میسیج کو ہم لوگوں نے بات چیت کا درجہ دے دیا، پھر یہ کتنی بھول سے بھری ہوئی بات ہوگی کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ چیٹنگ پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ اور مردوں اور اجنبی عورتوں کا ٹیکسٹ میسیج کے اوپر بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو لکھ بھیجنا گفتگو نہیں ہے۔ یہ کتنی بھول سے بھری ہوئی بات ہے۔ میری ماں بہنوں، آج تو دنیا کے اندر اب یہ جو بزنس ہے وہ لگ بھگ سارا کا سارا اس پر آنے جا رہا ہے۔ لوگ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے یا دوسرے میسیج چیٹنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آرڈر دیتے ہیں، سیل پرچیز ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے شعبوں میں تو ہم نے اس کو ویلڈ کیا، لیکن چیٹنگ پر اجنبی کے ساتھ بات چیت کرنے کو عورت بے پردگی والی بات نہیں سمجھتی۔ میری ماں بہنوں، یہ بھی بات ہے، آپ
اگر آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر اس کو بات نہ کہیں تو الگ ہے، ورنہ ہمارا رب تو اس کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ بے ضرورت کی ہوئی بات ہی کی حیثیت سے دیکھے گا، اور اس کو ہمارے اعمال نامے میں بھی ایک گناہ کی حیثیت سے لکھا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر آپ ماں بہنوں کو کہوں گا کہ پہلے جو آپس میں آمنے سامنے بات ہوا کرتی تھی، اس کے مقابلے میں یہ چیٹنگ اور میسج کے اوپر کی ہوئی بات چیت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ تھوڑا سوچ لیجئے، آج سے 40 سال 45 سال پہلے ایک اجنبی مرد کسی اجنبیہ خاتون سے بات کرنا چاہتا تھا تو دونوں کو اپنے گھر میں سے نکلنے کی پہلے کلفت اور تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور پھر کوئی ایسی جگہ سیٹ کرنی پڑتی تھی جس جگہ کسی تیسرے پرسن کی نگاہ ہم پر نہ پڑے، اور پھر چھپ چھپا کر کوئی ایسا موقع تلاش کر کے کہ جس میں یہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، وہ اس وقت کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، اور کتنی محنت کرنے کے بعد ایک اجنبی مرد اجنبیہ خاتون سے کسی جگہ چھپ کر بات چیت کر سکتے تھے۔ مجھے بتائیے، یہ سب راستے آج موبائل نے ختم نہیں کر دیے؟ آج کسی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنی ہو تو اس کے گھر والوں کو تو کیا، بازو میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ میں آپ ماں بہنوں سے پوچھوں گا، کیا ایسی نوبتیں اس دنیا کے اندر نہیں آتی اور ایسے نقشے آسمان نہیں دیکھتا کہ بہت سارے شوہر بازو میں بیٹھے ہیں اور یہ عورت بازو میں بیٹھ کر کسی اجنبی کے ساتھ چیٹنگ اور میسج کر رہی ہے؟ میری ماں بہنوں، اس لیے میں تو آپ کو کہوں گا کہ وہ اس زمانے کا آپس میں کسی جگہ ملنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل کام تھا۔ آج موبائل نے ان سب چیزوں کو بڑا آسان کر دیا، اور یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ آئے دن جب سے موبائل اور نیٹ آیا ہے، یہ بری محبت اور اللہ کی ناراضگی والے عشق کے نقشے زیادہ سے زیادہ ہونے لگے ہیں، اس کی واردات بڑھ گئی ہیں۔ بلکہ وہ خواتین جو کسی معزز گھرانے کی شریف خاتون سمجھی جاتی تھی، آج حال یہ ہو گیا ہے میری ماں بہنوں کہ ایسی شریف خواتین اور ایسے معزز خاندان کی بیٹیاں بھی اس راستے کے اوپر چلی گئی ہیں، اور لو اور دوسرے اجنبی مردوں کے ساتھ معاشقہ اور عشق رچانا لوگوں کے لیے آج نیٹ نے بہت آسان کر دیا۔ میری ماں بہنوں، اسی نیٹ کی نحوست تھی کہ جس نے آج دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے دیا۔ ویلنٹائن ڈے کا مطلب اپنی ناجائز محبت کو اظہار کر کے لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر! کل تک گھروں میں چھپ چھپا کر جو گناہ ہوتے تھے، بیٹیوں کو اس سے شرم آتی تھی کہ میری اس محبت اور عشق والے تعلق پر میرے ماں باپ یا میرے بھائی بہن اگر مطلع ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا تو ایک شرم کی چیز ہوگی۔ آج ویلنٹائن ڈے نے اور سوشل میڈیا نے اور نیٹ نے اور موبائل کے اس آج کے نظام نے اس بے عزتی بے شرمی کی چیز کو بھی اعزاز کی چیز بنا دیا۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، بعض مسلمان خواتین ایسی ہیں جو اپنے عشق کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے۔ میری ماں بہنوں، اتنا زیادہ خواتین کی حیا کو کس نے لوٹ لیا؟ کس نے عورتوں کی حیا کے اس آنچل کو ان کے سروں کے اوپر سے گرا دیا؟ یہی عورت حیا اور شرم کا مجموعہ کہی جاتی تھی، مجسمہ کہی جاتی تھی، آج اس عورت کو اتنا بے حیا کس نے کر دیا؟ بعض مرتبہ بعض مرد شرم سے جھک جائیں اور اس بے حیائی کے سامنے جو عورت کر رہی ہے، مرد کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ اس طرح کی بے حیائیوں میں خواتین کو اور عورتوں کو کس نے مبتلا کر دیا؟ میری ماں بہنوں، کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کی دین ہے۔ اسی نے خواتین کے اندر بے حیائی پیدا کر دی، اور اسی نے زنا کی واردات، عشق کی واردات، بے جا لو کی واردات، بے وجہ کی محبت کی واردات اور آپس میں بے ضرورت بات چیت کی واردات کو بہت ہوا دی، اور آج یہ فیشن بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ معزز ماں بہنوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، ہمارے برادران وطن جو ہیں یا بہت سی اور قومیں ہیں، انہوں نے تو اب کمپرومائز کر لیا کہ بھائی زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں گے؟ ہمارے بچے بچیاں آج 21ویں صدی کی بچے بچیاں ہیں، اور ان کے درمیان میں کریزی ایسا ہے،
ان کو اسکول میں تعلیم ہی ایسی پلائی گئی ہے، ان کے دوستوں اور آپسی فرینڈ سرکل کا ماحول ہی ایسا ہے، اس لیے کیا کریں گے؟ مائیں اور باپ اپنی اولاد کے معاشقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک لفظ ان کی زبان سے باہر نہیں نکلتا، اور اپنے اولاد کو روک ٹوک تو کیا کرتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایسی جگہ جا کر یہ معاشقہ کرو جو ماں باپ کی نگاہوں سے کم اوجھل و غائب ہو۔ میری ماں بہنوں، اتنا زیادہ دنیا کے اندر بلاسٹ ہو گیا، اتنا زیادہ ماحول چینج ہو گیا، اور سوشل میڈیا نے عشق کو ایک عزت کی چیز کی حیثیت سے ابھارنے میں بہت رول ادا کیا۔ آپ شاید کالج کے ان ماحول کو نہیں جانتے، یا یونیورسٹی کے ان ماحول کو دیکھے ہوئے نہیں ہیں جن کے اندر ویلنٹائن ڈے کے اندر اپنے ٹیچروں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، جن کے سامنے انسان کی نگاہیں کل تک شرم سے جھک جاتی تھی، آج انہی کے سامنے ویلنٹائن ڈے کو اپنی محبت کا، اپنے لو کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اسلام ایک گھڑی کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنے تیار نہیں ہوتا۔ زمانہ کتنا ہی بگڑ جائے، لیکن آپ اس چیز کے اندر زمانے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ کسی مسلمان ماں باپ کا منہ نہیں ہے کہ وہ ایک گھڑی کے لیے یہ لفظ بولے کہ زمانہ ہی ایسا ہے، 21ویں صدی کے بچے بچیاں ہیں، ان کو جو چاہے کرنے دو۔ یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے کریز کے اعتبار سے جیتے ہیں تو جینے دو۔ اگر کوئی مسلمان ماں باپ ایسا بولتے ہیں تو اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ اسلام کے تعلق سے ان کے دل کے اندر وقار گھٹ گئی ہے، ورنہ اسلام تو ہمیشہ سے یہی حکم دیتا رہا، اجنبی مرد اجنبی خاتون سے بے ضرورت بات نہیں کر سکتا، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردگی سے آ نہیں سکتے۔ میری ماں بہنوں، بعض خواتین یہ کہتی ہے کہ دیکھو، جب مرد اکیلے کے اندر فیس ٹو فیس کسی عورت سے ملتا تھا تو اس وقت بات چیت سے زیادہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہو جاتی تھیں۔ چلو سوشل میڈیا کی اس میسیج والی گفتگو سے یا چیٹنگ والی گفتگو سے کم یہ نوبتیں تو نہیں آتی۔ میری ماں بہنوں، میں آپ سے کہوں گا کہ کیا ویڈیو کال نے ان ساری چیزوں کو بھی ختم نہیں کر دیا؟ ویڈیو کال کے اوپر ایک اجنبی مرد اجنبی خاتون کو بے پردہ دیکھتا ہے، اور وہی چیز آمنے سامنے ہونے کی صورت کے اندر جو چیزیں بے پردگی والی ہوتی تھی وہ یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اور میں تو آپ کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ویڈیو کالنگ کے اوپر تنہائی ہوتی ہے دونوں کی، کوئی تیسرا پرسن کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا، اکیلے بند روم میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بند روم کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہاں جو بے پردگی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ میری ماں بہنوں، جن کی معاشرے پر نظر ہے، آپ ماں بہنوں میں سے بھی بعض خواتین ایسی ہوگی کہ جن کو اس وقت ہمارا سماج کہاں چل رہا ہے اس پر کسی درجہ گہری نظر حاصل ہے، وہ اس کا بخوبی اندازہ کر سکے گی کہ اب موبائل کے اوپر ویڈیو کالنگ کے اندر صرف چہرے کی بے پردگی نہیں ہوئی بلکہ کپڑے تک اتارے گئے۔ میں ذاتی طور پر ایسے واقعات جانتا ہوں، چونکہ میرے یہاں مقدمات آتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اب تنہا مرد اور تنہا عورت جب ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کریں گے تو وہاں تیسرا شیطان کیوں نہیں ہوگا؟ شیطان ان دونوں کے چہرے کی بے پردگی سے ہٹوا کر ان کے کپڑوں کے اتارنے تک کی بے پردگی کرواتا ہے۔ اور میرے سامنے آج سے لگ بھگ 10 سال 8 سال پہلے ایک مقدمہ آیا، میں پھڑک اٹھا میری ماں بہنوں۔ اس میں دو دوسرے ملک کے مرد اور عورت کے درمیان میں کچھ محبت ہو گئی تھی، ان کا ایک مقدمہ یہاں آیا تھا، اور اس مقدمے کی نوعیت یہ تھی کہ ان دونوں میں جب تعلق قائم ہوا تو مرد نے عورت کو ویڈیو کالنگ کے اوپر یہ کہا کہ میں تم سے تب تک محبت نہیں کرتا جب تک تم اپنا پرسنل پارٹ مجھ کو نہ دکھاؤ، اور یہاں تک کی بے پردگی کے بعد پھر ان دونوں میں وہ معاشقہ نکاح میں پلٹا۔ میری ماں بہنوں، اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سبق دینا چاہوں گا، جس رشتے کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر پڑی ہو وہ رشتہ کبھی نبھتا نہیں ہے۔ چنانچہ اتنے سالوں کے بعد میرے یہاں وہ مقدمہ آیا اور میاں بیوی آخر رشتہ توڑ کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ میں اس دن سوچ رہا تھا، ارے لوگوں کی سوچ کتنی گندی ہو گئی کہ صرف چہرے کو دیکھنے کے بجائے اب جو ہے ان دونوں کے درمیان میں کپڑے اتار کر اپنا خاص حصہ جو ہے وہ دکھانے کی بات چیت ہی نہیں بلکہ اس کے واقعات و واردات ہو رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ کس کی دین ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ کیا سوشل میڈیا کے ان آلات کی یہ دین نہیں ہے جن کے اوپر یہ سب نقشے بے حیائی کے ہوتے ہیں؟
اتنے بے حیائی کے نقشوں کے بعد کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کی آپس میں ملنے کی بات چیت سے زیادہ بات چیت سے کم درجہ یہ موبائل کی بات چیت جو ہے نقصان رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں بولا جا سکتا، بلکہ اس کے نقصان ان بات چیت کے مقابلے میں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں نگاہ عطا فرمائے اور اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ میری ماں بہنوں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ اب بے پردہ ہوتے ہوتے انہوں نے معاشقے رچا لیے، اور بہت سارے عشق کی واردات انسان کو وہاں تک پہنچا گئی جہاں تک ان کے ماں باپ نے، ان کے آباء و اجداد نے اور ان کے خاندان والوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت صحیح ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الحب یومی و یصیب، ان محبت جو ہے، عشق جو ہے، لو جو ہے، انسان کو بیک وقت بہرا بھی بنا دیتا ہے اور اندھا بھی بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن خواتین کے دل و دماغ کے اندر اجنبی مرد بس جاتے ہیں اور رچ جاتے ہیں اور اجنبی مردوں سے ان کو محبت و تعلق ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی نہیں دیکھتے، اور اپنے خاندان کا جو مقام تھا اور آج تک جو بڑی اعلیٰ روایتیں چلی آ رہی تھی اس خاندان کے اندر، ان کو بھی اپنے پاؤں تلے مسل دیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، میں چونکہ اس شعبے میں کام کرتا ہوں، کتنے واقعات میں نے ایسا دیکھا کہ لڑکی اپنے ماں سے لڑ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اگر جو ہے کسی کے ساتھ عشق رچانا چاہتی ہوں، تم بیچ میں روڑا کیوں بنتی ہو؟ حالانکہ وہ تیسرا پرسن ایسا تھا کہ جو اس کو ہمیں آئندہ کے لیے رکھنے والا نہیں تھا، اور اس کی اپنی فیملی تھی، اس کے اپنے بال بچے تھے، لیکن یہ لڑکی اس کے معاشقے کے اندر اپنی ماں سے بھی ایک مرتبہ لڑ جاتی ہے۔ باپ کو ہمارے سامنے آنسو گروانے والی بچیاں بھی جو ہے دیکھی گئی ہیں۔ باپ بیچارہ رو رو کر درخواست کر کے اپنی بچی کو اس چنگل سے، اس آگ سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن یہ بچی ہے اس دھن میں اور اس معاشقے کے اندر اتنی زیادہ رچ بس چکی ہے کہ نہ اس کے سامنے اس کی ماں ماں ہے اور نہ اس کا باپ باپ ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ دیکھ لیجئے یہ کس کی نحوست ہے اور کس کی برائی ہے؟ یہی سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی اور ان آلات کو غلط طریقوں سے لوگوں کے درمیان میں چلانے کی۔ اللہ کرے ہم ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کو پانے والے بنے۔ اگر اسلام کے ان احکام پر ہم نے عمل نہیں کیا اور ان احکام کو پہچانا نہیں، تو کل کو ایک دن بہت خطرناک آ سکتا ہے جو ہمارے ایمان سے کھلواڑ کرے گا اور ہماری روح کو تڑپا کے رکھ دے گا، اور ایک ایسا دن آئے گا یہ بندی اللہ کی نہیں رہے گی، ماں باپ کی نہیں رہے گی، اور خود اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے گی۔ نہیں دیکھا آپ نے معاشرے کے اندر ایسی خواتین کو جو معاشرے کے اندر عشق کے اندر پڑی ہوئی ہے؟ اس دن جب اپنے ماں باپ کو یہ خواتین آنسوؤں سے رلاتی ہے، ہم یہ منظر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سچے اور ہماری نگاہوں کے سامنے زندہ جاوید ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا الحب یعمی و یسم، محبت اور عشق انسان کو اندھا بھی بنا دیتا ہے اور بہرا بھی بنا دیتا ہے۔ اب اس کو اچھی بات کبھی بھی سنائی نہیں دے گی، اس مرد سے ہٹنے کی بات کبھی بھی سنائی نہیں دے گی۔ معاشقے اور عشق کے اندر پڑی ہوئی اس خاتون کو اب اچھی باتیں کبھی دکھائی نہیں دے گی۔ میری ماں بہنوں، ایسے واقعات ہیں، اب وہ علماء کا بھی نہیں سنتی۔ مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے ہمارے یہاں ایک لڑکی آئی تھی جو اپنے یہاں آئے ہوئے کسی کام کرنے والے کے عشق میں پڑ چکی تھی، جبکہ اس کام کرنے والے آدمی کی اپنی فیملی تھی، اس کے بچے تھے، لیکن یہ کنواری لڑکی اس کے معاشقے کے اندر پڑ گئی اور اتنی زیادہ اپنے ماں باپ کو تنگ کرنے لگی کہ وہ آخر میں ہمارے یہاں شریف پنچ میں اپنی بیٹی کو لے کر آئے، اور اس لڑکی کو بہت سمجھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عشق ایک ناجائز چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تم جو بنیاد ڈالو گی آئندہ کبھی بھی وہ آخر تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر پھر وہ کنوارا لڑکا ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن یہ تو اپنی فیملی رکھنے والا لڑکا ہے اور اس کے اپنے اولاد ہیں، وہ تم کو کتنے دنوں تک نبھائے گا؟ اور تیسری چیز اس کے ذہن میں یہ بھی ڈالی گئی کہ دیکھو معزز لوگ اس طرح سے کسی کے گھر کی لڑکی کے ساتھ عشق نہیں رچاتے، اسی سے اس آدمی کی عادت کا اور برے اخلاق کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر وہ تجھ کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو یہ آخر تیرا بھی نہیں ہوگا۔
مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے اور ہم نے 1.5 گھنٹہ اس کو سمجھایا. اتنا سمجھانے کے بعد جب اس لڑکی کو کچھ بولنے کو کہا تو اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے سامنے اور علماء کے درمیان میں یہ کہا میری مرضی بھی تو آخر کوئی چیز ہے. آپ سمجھیے یہ دلیری، یہ بہادری اس خاتون کو کس نے دلائی؟ حالانکہ کنواری لڑکی تھی. اس لڑکی کو جو ہے کہاں اتنا زیادہ بولنے کا سلیقہ اور سوجھ بوجھ، لیکن یہ سوشل میڈیا اور لوگوں کے درمیان میں چلنے والی پھرنے والی اس طرح کی تصویروں نے ان خواتین کو اتنا دلیر، اتنا جری اور اتنا بہادر کر دیا. میری ماں بہنوں، ابھی بھی اگر سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہماری بچیوں اور اولاد کو نہ بچایا جائے تو اس سے زیادہ خطرناک نتائج ہاتھ لگ سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ بحیثیت اسلامی معاشرے کے چوپٹ بن سکتا ہے. میری ماں بہنوں، ہمارے معاشرے کو اسلامی بنائے رکھنا ہمارا فرض ہے، صرف گھر والوں کا نہیں، محلے والوں کا. گھر کے، محلے کے، بستی کے سارے ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کلچر کو اور ویسٹرن کلچر کو اور ناجائز امور کو اور نافرمانیوں کے کلچر کو ہمارے درمیان میں نہ آنے دیں. اگر ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں ان سے بڑی پوچھ ہونے والی ہے. اگر محلے کے ذمہ دار اس سلسلے میں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور آنکھ بند کرتے ہیں کہ چلو یہ تو اس طرح سے چلتا ہے، چلنے دیا جانا چاہیے، یہ اللہ کے یہاں ایک بہت بڑی جواب دہی کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے والے لوگ ہیں. میری ماں بہنوں، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرو. یہی سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہمارے بچوں کو اتنا دور کر دے گا کہ وہ ہمارے بھی نہیں رہیں گے، اللہ کے بھی نہیں رہیں گے اور ایک دن اپنے آپ کے بھی نہیں رہیں گے، خود سے بھی بیگانہ ہو جائیں گے. میری ماں بہنوں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک قدم آگے بڑھ کر اب عشق کو ہٹا کر صرف اپنی بے پردگی کا مظاہرہ کرنے اور لوگوں کے درمیان میں بے شرمی کے ساتھ آنے کا مزاج بھی عام ہو رہا ہے. کسی سے عشق نہیں ہے، لیکن خاتون اپنی تصویر رکھتی ہے. پہلے تو وہ پردے والی تصویر رکھتی تھی، اب آہستہ آہستہ چہرے پر سے پردہ اٹھا اور اب تو ایسے کپڑے کے اندر اپنی تصویر رکھنے لگی کہ اللہ کی بنا. یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ جب پکنک کے اوپر اور گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر سے پردہ پہن کر جاتے ہیں، لیکن پکنک کے اوپر جا کر پردہ نہیں، اپنی ساری چیزیں اتار دیتے ہیں اور اس طرح کا کھلا اور چست اور اللہ کی نافرمانی والا، بے حیائی والا لباس پہنتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اجنبی مرد دیکھ لے تو اس کی شہوت بھڑک اٹھے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس طرح کا لباس پہن کر وہ اپنا فوٹو کھینچ کر اب انسٹاگرام کے اوپر رکھنے لگی. کیا مصیبت کے دن آ گئے میری ماں بہنوں. اور اس سوشل میڈیا نے ہماری خواتین کی حیا کا آنچل کتنا اتار دیا کہ یہ خواتین جو کل تک اپنے گھر میں حجرے میں بیٹھ کے شرماتی تھی، اب گھومنے جا کر، پکنک کے اوپر جا کر نہ صرف یہ کہ اپنا لباس جو ہے ننگا اور بے حیائی والا پہنتی ہے، اس کو انسٹاگرام کے اوپر رکھتی ہے، اپنی تصویریں مختلف جو ہے شارٹ کلپوں کے اوپر رکھتی ہے تاکہ اجنبی مرد زیادہ سے زیادہ دیکھیں. میری ماں بہنوں، اس نے ہماری تنہائی کو تنہائی نہیں رہنے دیا. گھر میں خاتون تنہا ہے لیکن وہ سب کے درمیان میں اپنی اس طرح کی تصویر رکھ کر بے پردہ ہوئی جا رہی ہے. آج حجروں میں رہ کر بے پردہ ہونے کے اگر نقشے دیکھنے ہوں تو ان خواتین کو دیکھ لو، جس کے پاس کوئی نہیں ہے مگر پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. میری ماں بہنوں، خواتین کے حیا کا آنچل اتار دیا گیا اور یہ خاتون اتنی زیادہ بے حیا ہو گئی کہ میں نے جیسا کہ بتایا بعض مرتبہ مرد بھی شرما جاتے ہیں اور بے حیائی کے اس نقشے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی شرم سے جھک جایا کرتی ہیں. جبکہ آپ خواتین کا زیور حیا تھی، آپ خواتین کی زینت شرم تھی. جس خاتون کے اندر حیا اور شرم ہو وہ خاتون ظاہری زیور سے زیادہ معنوی اور روحانی زیورات سے آراستہ ہو رہی ہے. اگر دنیاوی لوگ جو ہیں وہ ظاہری زیورات کو پسند کرتے ہیں، ہمارا رب اس کی حیا کے زیور کو پسند کرتا ہے. اور خاتون شرم والی ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اپنا بڑا مقام ہے. پردے والی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اپنی خاص نسبت حاصل ہوا کرتی ہے. میری ماں بہنوں، یہ سب کمالات چلے گئے اور ہمارے درمیان میں بے حیائی آ گئی. میری ماں بہنوں، اگر ہم نے
ہمارے رب کی حیا کو اتارنے کے اندر کوئی کسر نہیں رکھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر سزا دی، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم کو سزا دی۔ کیا سزا دی آپ دیکھ رہی ہو؟ بلیک میلنگ ہونے لگی۔ چنانچہ یہی خاتون جو اپنی یہ تصویر رکھتی ہے، کوئی اجنبی مرد اس تصویر کو جو ہے کسی دوسری غلط تصویر کے ساتھ جوڑ کر ایک غلط میسج لوگوں میں چلاتا ہے۔ نہ یہ خاتون اپنی تصویر رکھتی اور نہ ہی لوگوں کے درمیان میں اس درجہ اس کی بری تصویر چلتی، اور پھر بعض مرتبہ ایسی خواتین سے بعض اجنبی لفنگ مرد بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات کے لیے اگر کال اٹھا لیا تو اس خاتون کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا یہ ڈاکو جو کچھ کر سکتا ہے وہ سب کر گزرتا ہے۔ یہاں تک میری ماں بہنوں واردات سنی جا رہی ہے کہ خواتین کے اوپر اس طرح مردوں کے محبت بھرے کال آتے ہیں، عورت ایک مرتبہ اٹھا لیتی ہے تو خامخواہ کا پیار یہ مرد رچتا ہے اور اس کو اپنے پھانسے میں لے کر اس کی ایسی تصویر ویڈیو کالنگ کے اوپر لے کر ریکارڈ کر لیتا ہے جو نہایت ہی بری ہوتی ہے۔ پھر آئندہ اس پر وہ تصویر بھیج کر اپنے برے مقصد حل کرنے کے لیے بلیک میلنگ کرتا ہے۔ میری ماں بہنوں یہ چیز کہاں سے آئی؟ اسی بنیاد کے اوپر آئی کہ خواتین نے اپنے آپ کو بے حیا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں بہنوں، ہم نے جب سے لوگوں کے سامنے بے حیا بن کے پیش کرنا شروع کیا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بلیک میلنگ رکھ دیا۔ بہت سارے مرد اس طرح سے عورت کی عصمت دری کرتے ہیں، بعض مرد پھر پیسہ بھی نکلواتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے سامنے نقشے اور واقعات ہیں کہ عورت کو اس طرح بے پردہ کر کے اس کی تصویر اپنے پاس محفوظ رکھ کر اب ہر ماہ یا چند دنوں کے اندر اتنے پیسوں کا مطالبہ عورت سے ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس سلسلے میں پیسوں کے ذریعے ہمارا ساتھ نہیں دو گی تو ہم یہ تصویر سب کے درمیان میں شائع کر دیں گے۔ خاتون رہی صحیح اپنی تھوڑی سی حیا، شرم اور عزت کی بنیاد پر ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ کہیں سے پیسے لا کر جو ہے ایسے ڈاکو مردوں کو چکاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر وہ مرد اس کی عصمت کا اور اس کی عفت کا لٹیرا بن جاتا ہے اور یہاں تک مطالبہ کر لیتا ہے، اور بہت ساری خواتین کی عصمت تار تار ہو کر رہ جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، مجھے ان ساری چیزوں کے درمیان میں آپ ماں بہنوں کو یہی دکھانا تھا کہ موبائل، چیٹنگ، میسیج، واٹس ایپ اور مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر اجنبیوں سے بات چیت کرنا بے ضرورت یہ بھی بے پردگی کی بات چیت ہے، اور سارے نقشے دنیا کے اندر جو سامنے آئے ہیں اور سارے نقصانات جو سامنے آئے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر ہے۔ اس نے ہماری صحت بھی خراب کی ہے۔ چنانچہ میں جانتا ہوں، ہمارے بعض دوستوں نے مجھ کو بتایا کہ ہمارے یہاں اب نوجوان لڑکیاں اپنی تصویر انسٹاگرام کے اوپر رکھتی ہے، واٹس ایپ کے اوپر رکھتی ہے، اور لوگ اگر اس کو لائک نہیں کرتے تو یہ خاتون، یہ لڑکی ڈپریش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری نگاہیں کتنی الٹی ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، کل تک تو اس عورت کے چہرے پر کوئی بری نگاہ ڈالتا تھا تو اس کو بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ یہ خاتون لڑنے بھڑنے تیار ہو جاتی تھی اور سامنے والے آدمی کو سب کچھ جو کر سکتی تھی کر گزرتی تھی کہ میری عزت میرے چہرے کے اوپر تم نے داغدار کیوں کیا۔ اور آج سوشل میڈیا نے کیا جادو چلایا کہ آج یہی خاتون، کوئی مرد اس کو لائک نہیں کرتا تو وہ خاتون ڈپریش ہو جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ کوئی غیر مسلم خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری مسلمان لڑکیوں کی بات۔ اور میں نے جہاں تک سنا، یہ 16-17 سال کی نو خیز اور ابھی بلوغ کے میدان میں پہنچی ہوئی لڑکیوں کا حال ہے۔ میری ماں بہنوں، جس نے اپنی ابتدائی جوانی کے اندر اس قدر فحاشی، اس قدر بے حیائی اور بے شرمی کے مظاہرے کیے، اس کی اگلی زندگی کے اندر کس قدر بے حیائی آئے گی وہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اس کی بے حیائی پر اللہ ہی محافظ ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ نے اگر حیا کا دامن چھوڑا ہے تو آپ اسلام میں بھی معزز نہیں رہو گی اور دنیا کے سارے لوگوں کے درمیان میں بے عزت ہو جاؤ گی۔ میری ماں بہنوں، آپ نے نہیں دیکھا، یہ مغربی میڈیا اور ویسٹرن کلچر والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ آزادی کے نام پر ان خواتین کو بے حیا کر دیا، بے شرم کر دیا، ایسے لباس ان کے بدن کے اوپر چڑھوا دیے کہ جن کی وجہ سے ان کا اندرونی بدن نظر آتا ہے۔
پھر اس طرح کی بے حیائی والے لباس میں جب اجنبی مرد نے اس کو دیکھا، اس کی شہوت بھڑک اٹھی اور اس خاتون کے اوپر ریپ ہو گیا۔ تو میری ماں بہنوں، اس ریپ کے نتیجے میں اس خاتون کی جو بے عزتی ہوئی، وہاں بچانے کے لیے کوئی ویسٹرن کلچر نہیں آیا۔ جنہوں نے اس خاتون کو بہت زیادہ چڑھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہارا فریڈم ہے، تمہاری آزادی ہے، تم اپنے تئیں جیسا کپڑا پہننا چاہتی ہو پہن سکتی ہو، بے کپڑا بے پردہ رہنا چاہتی ہو تو تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تم کو پوچھے؟ تمہاری شریعت، تمہارا مذہب جو ہے تمہارے کپڑوں کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا۔ تمہاری اپنی پرسنل زندگی آزادانہ زندگی ہے، فریڈم والی زندگی ہے، اس پر کسی کا بست اور کسی کی پابندی نہیں چل سکتی۔ اتنے بھڑکدار الفاظ کے اندر ہماری خواتین کے ذہن و دماغ سے اسلامی پابندیوں کا تصور مٹایا گیا۔ اور میری ماں بہنوں، ایک مرتبہ یہ تصور مٹا، عورت بے پردہ ہو گئی اور ریپ کی نوبت آئی تو پھر کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں تک نوبت سنی گئی کہ جب اسی عورت نے دہائی دی کہ تم مجھے بچانے کے لیے، میرا مقدمہ لڑنے کے لیے آؤ، تو انہی مردوں نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنایا، سب لوگوں کے درمیان میں مذاق کا مرکز بنا دیا اس کو۔ میری ماں بہنوں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں کیا؟ ویسٹرن کلچر والے ایک مرتبہ آپ کو ننگا کر کے اور ایک مرتبہ برہنہ کر کے اور سب کے درمیان بے حیا کر کے، آپ کی عزت سے کھلواڑ کر کے آپ کو راستے پر تو لا سکتے ہیں، لیکن اسلام جیسی عزت نہیں دے سکتے۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ عورت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ آج ویسٹرن کلچر یہ کہہ رہا ہے، مغربیت اور مادیت یہ بتا رہی ہے کہ عورتوں پر ظلم ہے کہ ان کو پردے میں بند کیا جاتا ہے اور مرد لوگوں کو پردہ نہیں پہنوایا جاتا۔ عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر رہنے کو اسلام منع کرتا ہے اور مرد لوگ جس طرح سے گھومنا چاہیں دھڑلے سے گھوم سکتے ہیں۔ یہ اچھے عنوان کے ذریعے سے ہماری عورتوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اللہ معاف کرے ہماری بعض مسلمان نادان بہنیں ان کے کہاوے اور آوازے میں آ بھی گئی اور آوازہ لگا کر علیاذ باللہ اسلام پر اعتراض کرنے لگی کہ واقعی اسلام نے ہم کو گھر میں رکھ کر، ہم کو پردے والی رکھ کر جو ہے ظلم کیا ہے، علیاذ باللہ۔ میری ماں بہنوں، یہ مسلمان کی زبان پر آنے والے الفاظ تھے۔ یہ ہماری بعض لڑکیاں اپنی زبان پر ایسا بھی کہتی نظر آتی ہے۔ یہی وہ خواتین ہیں جن کے دلوں کی زمین کفر کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ ایک کفر کا جھونکا آئے گا تو ان کو ایمان سے ادھر کفر کی گھاٹیوں کے اندر لے جا کر ڈال دے گا۔ میری ماں بہنوں، جبکہ دنیا کا دستور ہے، بچہ جانتا ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنے ہی اس کو محفوظ اور چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے گھر بنانے کی جب نوبت ہوتی ہے تو گھروں کے اندر تعمیر کے لیے کپچی بھی لائی جاتی ہے، ریت بھی لائی جاتی ہے، سیمنٹ بھی لائی جاتی ہے۔ ان میں کپچی اور ریتی کو تو باہر ڈال دیا جاتا ہے، سب کے درمیان میں آنے جانے والے لوگوں کی نظر پڑے اس طرح سے جو ہے ڈال دیا جاتا ہے۔ سیمنٹ کو تھوڑا سا گھر کے کسی چھت کے نیچے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ بارش سے محفوظ رہیں، اور گھر کی جو قیمتی ٹائل ہوتی ہے ان کو چھت کے نیچے نہیں، اندر ایک بند کمرے کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اب اگر دنیا یہ کہے کہ دیکھو ٹائل کو گھر کے اندر رکھ کر، قیمتی ٹائلز کو اور سنگ مرمر کو گھر کے اندر چھپا کر اس پر ظلم کیا گیا، ان کو ایسے ہی باہر نکالنا چاہیے تھا جس طرح سے یہ ریت کپچی راستے کے اوپر ڈال دی گئی۔ دنیا ساری کہتی ہے کہ نہیں، ٹائل کو گھر کے اندرونی حجرے میں رکھا جانا اس کا اعزاز ہے، یہ ریتی کپچی سے زیادہ قیمتی ہے، اس بات کی علامت ہے، اور اس کا سٹیٹس ریتی کپچی کے مقابلے میں بڑا ہے اور اپ ہے، اس چیز کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو دنیا میں تو سارے ہی شعبوں کے اندر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر کا جھاڑو ہوتا ہے وہ بالکل باہر رہتا ہے، برتن باہر نہیں رہتے، برتن جو ہے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر گھر کے اندر بھی وہ ان برتنوں میں جو قیمتی برتن رہتے ہیں ان کو باقاعدہ الماری میں رکھا جاتا ہے۔
پھر برتنوں سے بھی زیادہ جو قیمتی کپڑے رہتے ہیں وہ کچن میں نہیں رکھے جاتے، ان کپڑوں کو گھر کے اندرونی حجروں میں رکھا جاتا ہے، اور ان کے لیے ایک بہترین برتنوں سے بڑھ کر الماری بنائی جاتی ہے۔ پھر کپڑوں سے زیادہ قیمتی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں جیسے گھڑی ہے، موبائل ہے، ان کو بھی جو ہے عام الماریوں میں نہیں رکھا جاتا، اس کے لیے ایک الگ جگہ ہوا کرتی ہے۔ اور پھر سونے چاندی کے زیورات ہو تو ان کے لیے ایک الگ تجوری ہوتی ہے جس کی چابی نہایت سخت ہوا کرتی ہے۔ الماریوں کے مقابلے میں اس کو بڑی پابندی سے بند کیا جاتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ سونا چاندی کو بند تجوری میں رکھ کر اس پر ظلم کیا گیا؟ نہیں، وہاں کا کوئی آدمی راستے پر سونا چاندی نہیں رکھتا، ارے اپنے برتن کی الماری میں نہیں رکھتا، اپنے کپڑوں کی الماری میں نہیں رکھتا، کہیں کسی کی نظر پڑ جائے اور ہمارے اتنی قیمتی زیورات جو ہیں وہ لٹ جائیں۔ یہاں تو زیورات کا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بند تجوری میں رکھا جائے، اور یہاں عورتوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کو گھر میں رکھنا ظلم ہے۔ نہیں، اسلام کی نگاہ میں اتنی قیمت ہے عورتوں کی، اتنی قدر و قیمت ہے کہ ان کو ریتی کپچی کی طرح باہر نہیں ڈالا جا سکتا، ان کو گھر کی قیمتی چیزوں کی طرح گھر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہمارا اینگل بدل دیا گیا، ہمارے سوچنے کے اور فکر کرنے کے زاویے بدل دیے گئے، اور اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہم نے کبھی قرآن و شریعت سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی، بس انہوں نے جو آوازہ لگایا اس آوازے میں اپنے آوازے کو شامل کر کے ہم نے بھی جو ہے اسلام کو اپنے اوپر ظلم کرنے والا قرار دیا۔ ارے پوچھتی آپ علماء سے، آپ پوچھتی قرآن سے، حدیث سے کہ یہ چیزیں آپ کی عزت کا نشان بتائی گئی ہیں یا آپ پر ظلم ہے؟ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، شریعت کہتی ہے، دین اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کے پردے کا حکم عورتوں کی عزت کا نشان ہے۔ عورتوں کو پردے کا حکم دیا جانا یہ ان کی عزت کا نشان ہے، ان کے اکرام کا نشان ہے، ان کے رسپیکٹ کا نشان ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کرے آج تک اگر ہم لوگ ان مغربی اور ویسٹرن کلچر کے لٹیروں کی آواز میں آواز دے کر اسلام پر اعتراض کا جملہ بول چکی ہیں، اللہ کے واسطے اب کے توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے یہ یاد رکھیں کہ کسی کے آواز کرنے کی وجہ سے وہ حقیقت نہیں بن جایا کرتی، حقیقت وہی ہوتی ہے جس کو سچ مچ حقیقت بولتی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جاتا ہے تو وہ بھی سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہاں یہی چیز تو ہوئی۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، شاید آپ نے بھی اسکول کے اندر اس واقعے کو پڑھا ہوگا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے کندھے کے اوپر ایک بکری کا بچہ لے کر جا رہا تھا۔ 3 گوٹھیے، 3 چور لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ اس آدمی کے کندھے سے ہم کو اس کا بکری کا بچہ اتروانا ہے اور اس کو اتار کر ہمیں لے لینا ہے۔ تو کیا پلان کیا جانا چاہیے؟ تینوں چوروں نے یہ طے کیا کہ ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بھی یہ آدمی اپنے کندھے کے اوپر بکری کا بچہ لے کر ہم سے گزرے گا تو ہم اس کو یہی فیلنگ کرائیں گے کہ کتے کا پلہ ہے۔ چنانچہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر تینوں کھڑے ہو گئے، اور ایک نے جب وہ وہاں سے گزرا مہاراج تو اس کو کہا، اے مہاراج، اپنے کندھے کے اوپر کتے کا پلہ لے کر جا رہے ہو؟ چونکہ پہلی مرتبہ کسی سے سنا تھا کہ کتے کا پلہ ہے، اور اس نے اپنی آنکھ سے بکری کا بچہ اپنے کندھے پر ڈالتا ہوا دیکھا تھا، اس وجہ سے اس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ نہیں، یہ کتے کا پلہ نہیں ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، میں لاد کر چلا ہوں، تمہاری آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے۔ اب یہی مہاراج تھوڑا آگے گیا تو ٹرپلان، دوسرا گوٹھیا اور دوسرا چور وہاں کھڑا تھا، اس نے بھی یہی بات کہی، آج کیا بات ہو گئی مہاراج، اپنی عزت کو جو ہے آپ لوگوں کے درمیان میں پامال کرنا چاہتے ہو؟ یہ بکری کا بچہ، یہ جو ہے کتے کا پلہ اپنے کاندھے کے اوپر لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اب اس آدمی کو تھوڑا ڈاماڈول ہوا اور اس کا یقین تھوڑا آگے پیچھے ہوا، اور اس کو یہ ہوا کہ چلو دوسرا آدمی کہہ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اس نے اپنے کاندھے کے اوپر جو بکری کا بچہ تھا اس پر ہاتھ پھیرا تو تھوڑا اس کا یقین پھر سے جم گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ جو ہے بکری کا بچہ ہے، کوئی کتے کا پلہ نہیں ہے۔ مگر اب ایک شک تو گھر کر گیا تھا اس کے دل میں کہ ارے ایک آدمی کو دکھے، 2 آدمی کو دکھے، پھر آگے گیا تو تیسرا جو چور تھا وہ بھی کھڑا تھا،
اس نے اس کو وہی بات کہی کہ مہاراج اپنے کندھے کے اوپر تم کتے کا پلا لے کر جا. بس اب اس کا پتا گیا اور اس کا مزاج بگڑا. اس نے کہا واقعی 3 آدمی کی 6 آنکھیں اگر اس کو کتے کا پلا دیکھ رہی ہے تو میری 2 آنکھیں جھوٹی ہیں. اس نے بکری کا بچہ سمجھا وہ غلط ہے. اس نے بکری کا بچہ وہیں ڈال دیا اور چل دیا اور ان حضرات نے اس بکری کے بچے کو اٹھا کر اپنا کام پورا کر لیا. میری ماں بہنوں اس واقعے میں یہی ہے کہ ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جاتا ہے نا تو وہ سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سوشل میڈیا میں یہی ہوا. ویسٹرن کلچر کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہے. انہوں نے دنیا کے اندر اسلام کا ظالم ہونا پھیلانے کی ٹھانی تو بار بار اسلام کو ظالم ٹھہرانے کے نقشے قائم کیے, اس کی صورتیں بنائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں میں پھیلا دی. بار بار نگاہوں سے اسلام کا ظالم ہونا گزرتے پہلے تو اسلام کا یقین تھا, اس لیے ہمارا یقین ڈاواڈول نہیں ہوا, مگر جب بار بار یہ چیزیں دیکھی تو ہمارے دل اس سے مانوس ہونے لگے. اور آہستہ آہستہ ایک دن ایسا آیا کہ یہی بچیاں پردے کو لے کر اسلام پر اعتراض کرنے لگی. شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا بہت ساری بچیاں جو کالج یونیورسٹی جاتی ہیں پردے پر سوال اٹھاتی ہیں اور عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم جو اسلام نے دیا ہے اس پر مستقل انہیں اشکال ہوتا ہے. شروع میں تو نرم لہجے کے اندر یہ بات کرتی ہے, لیکن بعد میں چل کر ان کا لہجہ گرم ہو جاتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ پر زبان چلا بیٹھتی ہے, اللہ پر ان کی انگلیاں میسج میں چل جاتی ہیں اور 25 سال کی 30 سال کی خاتون ایک گھڑی کے اندر اپنا ایمان کھو کر کافر بن جایا کرتی ہے. میری ماں بہنوں یہ سوشل میڈیا کی دین ہے. میں آپ ماں بہنوں سے کہوں گا کہ کسی کے بار بار بولنے کو نہ دیکھو, سچی حقیقت کیا ہے اس کو اپنی عقل سے سوچو, اپنے علماء سے معلوم کرو, دین و شریعت کے جو جانکار ہیں ان سے معلوم کرو. انشاءاللہ پردے کا اگر فلسفہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اور اگر کوئی مؤکر اور جانکار عالم آپ کو بتائے گا, آپ اس بات کا یقین کرو گی کہ ہمارے رب نے پردے کا حکم دے کر ہم پر ظلم نہیں احسان کیا ہے اور مردوں کے مقابلے میں ہمیں پردے کا حکم دے کر ہماری عزت کو اور زیادہ بلند کیا ہے. میری ماں بہنوں بات یہی ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف یہ کہ مغربیت اور مادیت کی باتیں سنتے ہیں, مجھے معاف کریں مجھے تو یہ لہجہ بولنے کو جی چاہتا ہے, ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر ہم لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس کے سامنے پھر کسی مولانا کا مضمون یا مولانا کی تقریر کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ لوگ جو ہیں وہ پرانی گھسی پٹی باتیں کرتے رہتے ہیں. آج کل 21ویں صدی کے بچوں کی سطح ذہن کے مطابق بات ہونی چاہیے. مغربیت بات کرتی ہے, ویسٹرن کلچر بات کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اسلام جب بات کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو چبھن ہوتی ہے اور ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. میری ماں بہنوں ٹھیک ہے اس حیات کو گزار لو, آنکھیں بند ہونے کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کے اندر وہ حقیقتیں کھل جائے گی جو قرآن کہتا تھا, علماء کہتے تھے, شریعت کہتی تھی. آج اس 50 سال 60 سالہ زندگی کے اوپر ہم کو اترانا کیوں ہے؟ ہم لوگ کیوں ساری ہی چیزیں اس حیات کو سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا ایک دن آنکھیں بند نہیں ہونی ہے؟ اس رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے جس نے ہم پر قرآن اتارا, اس رب کو منہ نہیں دکھانا ہے جس نے ہمارے لیے ہدایت کے واسطے رسول بھیجا, اس رب کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے جتنے پاکیزہ اور مقدس اور خوب روشن شریعت ہمارے درمیان میں بھیجی. میری ماں بہنوں باز آ جائیے, ہرگز سوشل میڈیا کے اوپر ان باتوں کو نہ دیکھیے جو اسلام دشمن طاقتیں پھیلاتی ہیں, ورنہ آپ اسلام سے علیاذ باللہ ایک دن بے بہرا ہو جاؤ گی. جیسے بہت ساری بچیوں نے اسلام کا لبادہ اتار دیا اور آج ایسی بنی ہوئی ہیں, کل تک اسلام کی خادمہ تھی اور آج اسلام کے خلاف سب سے بڑی جو ہے برسر پیکار بنی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایسا حشر نہ فرمائے. یہ ہمارا سب سے برا دن ہے جس میں ہمارے ہاتھ سے دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین چیز اسلام چھین جائے اور ہمارے دامن میں دنیا کی سب سے پلید, گندی اور نجس اور ناپاک چیز یعنی کفر آ جائے. ایک جملہ کفر کا بولنے کی وجہ سے
50 سال کے عبادت ختم ہو جاتی ہے، 50 سال کا ایمان جو مضبوط سے مضبوط ہو ایک دم ڈھا پڑتا ہے۔ اس لیے ہرگز ایسے جملے نہ نکالو۔ میں پھر سے کہوں گا، سوشل میڈیا کا بے تحاشا استعمال چھوڑو۔ میری ماں بہنوں، دنیا کے اندر سوشل میڈیا کی بے برکتی کی وجہ سے مہنگائی بھی بہت آئی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی ضرورت کی ہو یا ضرورت کی نہ ہو، ایسی چیزیں بھڑکدار انداز میں موبائل پر دکھائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہے، اور اس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ ایک انسان کو ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کو لے لیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ چلو پڑی پڑی آج نہیں کل، پرسوں ترسوں کبھی تو کام آئے گی۔ میری ماں بہنوں، اس نے مہنگائی کے بڑھانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں ہمارے من کو بھائے گی اور ہم ان سب چیزوں کے خریدنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے تو ہمارے آمد کا جو سورس تھا، تنخواہ کا جو سورس تھا وہ تنگ پڑے گا، اور تنخواہ کا دائرہ تنگ پڑنے کی وجہ سے اب دنیا کے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی اس کی، اور اسی چیز کا دوسرا نام مہنگائی ہے۔ میری ماں بہنوں، دنیا میں مہنگائی کا ایک بنیادی سبب یہی ہوا، سوشل میڈیا نے بے ضرورت کی چیزوں کو ہماری ضرورت میں داخل کر دیا اور اتنا چگایا کہ انسان کا ذہن معاوف ہو گیا، اور باوجود ضرورت نہ ہونے کے بھی انسان اس کے لینے کے اوپر مجبور ہو گیا، اور اپنی تنخواہ تنگ پڑنے کی وجہ سے اب وہ دوسرے راستے تلاش کرنے لگا۔ چنانچہ بعض لوگ قرض کا راستہ اپناتے ہیں، دوسروں سے قرض لیتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 20 دن میں پوری ہو گئی، 25 دن میں پوری ہو گئی، ابھی گھر کی ضرورتیں باقی ہیں، چنانچہ تھوڑا سا قرض دے دو۔ میری ماں بہنوں، یاد رکھو، قرض اپنے سر پر مولی ہوئی ایک بہت زبردست مصیبت ہے۔ ہمارے بوڑھوں کو ہم نے سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ چٹنی روٹی کھا کر بیٹھے رہنا، لیکن قرض کا معاملہ جب تک ہو سکے مت کرنا۔ میری ماں بہنوں، قرض نے لوگوں کو غلام بنا دیا ہے۔ آج شاید آپ کو معاشرے کا اندازہ نہ ہو، میں ذاتی طور پر میرے یہاں آئے ہوئے مقدمات کی روشنی میں ایسے واقعات جانتا ہوں جس میں انسان نے قرض لیا اپنے گھر والوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اور وہ ضرورت بھی نہیں تھی بلکہ وہی شوق والی چیزیں ضرورت میں داخل ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پھر یہ بڑھتا گیا قرض، اور اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب قرض دینے والے آدمی نے بھی معذرت کر دی، اور اب وہ وصولی کے لیے شکنجہ زیادہ سے زیادہ کسنے لگا۔ مرد جب بھیس میں آیا تو سامنے والے نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ بھی پرپوزل رکھا کہ اگر تم کو اتنا 1000 قرض معاف کروانا ہے اپنی بیوی کو میرے یہاں ایک مرتبہ بھیجو۔ میری ماں بہنوں، یہ سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے ایسے واقعات ہیں جن کو میں خود جو ہے سن کر اور ایسے واقعات میں انوالو ہو کر، مقدمات کی حیثیت سے انوالو ہو کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تک نوبت آئی اور مرد نے اپنی بیوی کو چاروں ناچار ضیق میں آ کر، مجبوری میں آ کر جو ہے اس کے پاس بھیجا۔ پھر تو سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب یہ شیطانی ہتھ کنڈا جو ہے وہ تھوڑا کسی چیز پر جا کر صبر لینے والا ہے۔ آگے یہ ہوا، تیری بیوی کے علاوہ تیری بیٹی کو بھیج۔ میری ماں بہنوں، یہاں تک عصمت دری کی واردات بڑھ گئی۔ یہ قرض آخر ہوا کیوں؟ گھر کی یہ خواتین تھوڑی اپنی ضرورتوں پر لگام کستی اور اپنے شوق کو ضرورت میں آنے نہ دیتی تو الحمدللہ شوہر کی تنخواہ میں برکت ہوتی اور اتنی ہی تنخواہ میں ہزاروں ضرورتیں پوری ہو جاتی، لیکن شوق کا دائرہ بہت بڑا، مرد کی تنخواہ گھٹ گئی اور ہمارے گھر کا سارا نہج تتر بتر ہو گیا۔ کل تک باعزت گھرانہ آج عصمت دری کا شکار ہو گیا، اور لوگوں کی نگاہوں کے اندر ایک خاص قسم کا مقام پانے والا یہ عزتدار گھرانہ میری ماں بہنوں آج لوگوں کی نگاہوں سے گر پڑا۔ آج کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہوتا، ان کے گھروں کے اندر جانے تیار نہیں ہوتا، چونکہ ان کی اتنی بے عزتی ہو گئی ہے۔ عصمت دری کے واقعات تشتزبان ہو کر لوگوں کے کانوں تک پہنچ گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ ہم کو بھی اسی طرح محسوس کریں گے کہ یہ بھی انہی طرح کے کام کرنے والے ہیں۔ میری ماں بہنوں، ہم نے اپنی عزت کو آگ نہیں لگائی۔ پھر قرض کا معاملہ بھی تھوڑا ٹھیک تھا، اب قرض کون دیتا ہے؟ اس لیے سودی بینک کی لون لینے کی طرف لوگ لپکنے لگے، اور انٹرسٹ اور بیاج میں جو آدمی پڑا وہ اگر 10 سال میں ہلاک ہوتا تھا تو 1 مہینے میں ہلاک ہو جائے۔ یہ طے ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو اتنا ناپسند فرمایا ہے، انٹرسٹ کو اور بیاج کو اتنا ناپسند فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اس نے کفر کے اوپر جو سزائیں ذکر کی ہیں وہی سزائیں سود اور انٹرسٹ کے اوپر ذکر کی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہو ہمارا رب سودی معاملات سے کتنا ناراض ہے۔ میری ماں بہنوں، مجھے بڑا تعجب اس وقت ہوتا ہے جب مرد تو بچنا بھی چاہتا ہے کہ میں سودی قرض نہ لوں، لیکن عورتیں اپنے گھروں کے اندر سے مردوں کو مجبور کرتی ہے کہ ارے آس پاس کے سارے گھر والوں نے بینک سے سودی لون لے کر، بیاجو لون لے کر اپنی گاڑی بسا لی، تم کیوں نہیں بساتے ہو؟ ہم کو زیورات دلوائیے چاہے تم کو سودی لون لینا پڑے، شادیوں میں اتنا خرچ کیجئے، ہماری بیٹی کی شادی ہے، اس میں اگر جو ہے سودی لون لینے کی ضرورت پڑے تو اس سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ خواتین، مسلمان خاتون ایک مرد کو مجبور کرتی ہے اور بالآخر وہ مرد پھر سودی لون لیتا ہے اور وہی سارے نقشے سامنے آتے ہیں، ان کی سالہ سال کی پیڑھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا میری ماں بہنوں، سال ہا سال سے جو پیڑھی والے لوگ تھے اور جن کے یہاں لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے لائنیں لگا کرتی تھی، جب سودی معاملات میں ان کی نئی جنریشن پڑی تو آج نوبت یہ ہے کہ ان کے گھر بک گئے ہیں اور روڈ پر یہ لوگ آ گئے ہیں۔ ایسے خاندان ہمارے بعض دوستوں نے جو ہے ہم کو نام کے ساتھ بتایا کہ ان کے آبا و اجداد کی پیڑھی اتنی مشہور تھی، تجارت و بزنس کے اندر پورے ملک میں ان کا نام تھا، لیکن آج جب سے سودی معاملات میں ان کی آج کی اولاد نئی جنریشن پڑی، اس وقت سے اس خاندان کی نہ عزت رہی، اس خاندان کی نہ لوگوں کے درمیان میں وقات رہی اور نہ ہی ان میں دینداری رہی، نہ ہی ان میں تقویٰ رہا، نہ ہی ان گھرانوں کے اندر سکون رہا۔ میری ماں بہنوں، کیوں ہم لوگ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلاڑا مارتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا میں ہر چیز دیکھ کر ہر چیز کے خریدنے کے برے کریز اور شوق کو اپنی ضرورت کے دائرے میں داخل کرنے کے برے کریز کی بے برکتیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے گھرانوں کے گھرانے سلگ رہے ہیں۔ بہت سارے گھرانے کل تک خوشحال تھے، لیکن ایک مرتبہ بینک کا سودی لون لینے کی بنیاد پر ان گھرانوں میں اب سے بے برکتیاں اور نحوستیں شروع ہوئی۔ میری ماں بہنوں، جانتی ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرض میں سٹریس بڑھتا ہے، انسان کے دماغ کے اوپر ایک فکر بڑھتی ہے۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف امراض کا اور بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا، بہت سے لوگوں کی زبانی آپ نے سنا بھی ہوگا، دنیا میں اس وقت کی سب سے بڑی بیماری بیجا فکر ہے۔ ٹینشن ہی سے شوگر، ٹینشن ہی سے پریشر، ٹینشن ہی سے ہارٹ اٹیک اور بہت ساری بیماریاں انسان کے بدن کے اندر گھر کرتی ہیں۔ یہ قرض نہ لیتا، خواہ مخواہ کی فکر نہ اڑتا، اور قرض کی ادائیگی کی بے وجہ کی فکر نے اس کو اتنا زیادہ گھلا دیا کہ یہی کل کا مضبوط آدمی بیماریوں کا مجسمہ بن گیا۔ میری ماں بہنوں، ہم کو اپنے گھر والے پر ترس نہیں آتا کہ اس سے سودی لون دلوا کر اس کی صحت کو، اس کی طبیعت کو اور اس کی تندرستی کو خراب کرنے کا انتظام ہم لوگ کر رہی ہے۔ ارے روکھی سوکھی کھا لو، کچھ شوق پورے نہیں ہوں گے تو مر نہیں جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ ان ساری مصیبتوں سے ہم خود بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ کتنی بری جفاکاری ہے کہ یہ مرد بیچارہ پسینہ کی کمائی لا لا کر آپ کی ضرورتیں پوری کرتا رہا اور آپ نے اپنے شوق کو پورا کروانے کے خاطر اس کی وہ تندرستی داؤ پر لگا دی جس تندرستی کے سہارے کل تک وہ کمایا کرتا تھا۔ میری ماں بہنوں، ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے لوگوں کے یہاں تو دوسرے ظلم کرتے ہیں، پرائے اور بیگانے ظلم کرتے ہیں۔ اس گھر کا نقشہ یہ ہے کہ گھر کے افراد اس پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے سارے نتائج کو سامنے رکھ کر کوئی قدم بھرو۔ سود لے لینا آسان ہے، لیکن اس کا بھگتان بھگتنا بہت مشکل ہے۔ آخر تک انسان جو ہے وہ بڑی پریشانی، بیماریوں اور ایک عجیب قسم کے الجھاؤ اور بے سکونی، بے قراری اور بے تابی کا شکار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ سے درخواست کروں گا، سوشل میڈیا پر جو بھی پرلوبھن آتے ہیں، جو چیزیں ایڈورٹائز میں آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو جو ہے اپنے گھر میں بسانے کی بے وجہ فکر نہ کرو، بلکہ یہ سوچو مجھ کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ میں اپنے گھر کے اندر چیزیں نہیں بساؤں گی۔ میری ماں بہنوں، اب خواتین جب اس اتنی شوق کو اپنی ضرورت کے دائرے میں رکھ لے گی تو ظاہر ہے کہ مرد بھی کتنی جگہ سے قرض لائے گا، کتنی جگہ سے سودی لون لائے گا۔ آج کا لیٹسٹ نقشہ یہ ہے
کہ اب بہت ساری تنظیمیں صرف عورتوں کو لون دینے لگی. میں دور کی بات نہیں کرتا، آج ہی ہمارے یہاں بلساڑ سے بعض ذمہ دار آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے بلساڑ میں محلے محلے کے اندر بچت کٹ کے نام سے غیر مسلم اور ہنود لوگ قرض دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہی ہے یہ قرض صرف عورتوں کو دیا جائے اور سودی قرض. میری ماں بہنوں دیکھیے ان خواتین، اور وہی سنا رہے تھے کہ یہ خواتین تنہا ایک اجنبی غیر مسلم مرد کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اس سے پیسوں کی لین دین کرتی ہے، ہر مہینہ وہ ان کو بلاتا ہے اور ہفتہ ان سے وصول کرتا ہے، اور جس مہینے میں ہفتہ وصول نہیں کرتا وہ کڑوی کسیلی سناتا ہے. پہلے تو ان کی عزت سے کھیلتا ہے اور ان کی عزت پر کچھ گالی گلوچ کرتا ہے، پھر اسلام پر آتا ہے اور اس ظاہر ہے کہ یہ مجبور ہے، پیسے نہیں دے پاتی تو پھر اسلام کے نام پر بھی بہت کچھ سننے کو تیار ہو جاتی ہے، اور ایک دن اتنی مجبور کر ڈالی جاتی ہے کہ چلو پیسہ نہیں دے پاتی تو اپنی عزت دو. یہ نقشے آج میری ماں بہنوں سامنے آ رہے ہیں. مرد بھی بے بس ہے اس لیے کہ اس نے خواتین کو روکا، وہ رکی نہیں اور اپنے شوق کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتی گئی، اور آج یہ نوبت پہنچی کہ ہماری یہی معزز خاتون معاشرے کی سب سے زیادہ بے عزت خاتون، اللہ کی نگاہ کی سب سے گری ہوئی خاتون ہو گئی. ارے کل تک اس کی عزت محفوظ تھی، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام تھا. آج کوئی نہیں دیکھتا تو بھی وہ ذات تو ضرور دیکھتی ہے کہ جو اندھیری کے اندر ایک کالی چٹان کے اوپر چلنے والی کالی چینٹی کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے. میری ماں بہنوں اس رب نے ہماری یہ عصمت دری ہمارے ہاتھوں ہوئی، اس کو دیکھا ہے، اور اس کی نگاہ کے اندر اگر کوئی بے عزت ہو گیا تو معاشرے میں کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا. بچت کٹ کے نام سے ایک سسٹم چلی ہے جس میں صرف اور صرف عورتوں کو سودی لون دی جاتی ہے، اور ان عورتوں کے ہفتہ اور قسط نہ بھرنے کے اوپر ان کی عزت سے، اسلام کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ان کی عصمت دری کی جاتی ہے. میری ماں بہنوں کیا ان خواتین کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام بہت پہلے سے سودی لون کو حرام ٹھہرا چکا ہے؟ انہوں نے کبھی کسی مولانا کو یا کسی مفتی صاحب کو یا اپنی شریعت کو پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ میں اس میں پڑھ بھی سکتی ہوں یا نہیں. ارے ہماری ہمت اتنی زیادہ بڑھ کیسے گئی کہ ایک غیر مسلم اجنبی کے سامنے ہم پیسے لینے کے لیے بچھ جاتی ہیں، اور ان سے زیادہ تعجب کو ان کے گھروں کے مردوں پر ہے کہ کیوں ان کو جو ہے ایسے لوگوں کے پاس بیچتے ہیں. یہاں تک سنا گیا کہ بعض گھروں کے اندر مردوں کو جب کسی جگہ سے سودی لون نہیں ملتا تو پھر یہ لوگ جو ہے اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، اور تم سود لے کر آؤ اور بچت کٹ کے نام سے جو ہے کچھ نہ کچھ رقم اٹھا کر لے آؤ. میری ماں بہنوں یہ سب میں پھر سے کہوں گا سوشل میڈیا کی دین ہے. اور ایک اور بات سن لیجئے، یہی سودی لون لینے کا مزاج، اپنی شوق کے دائرے کو بڑھانے کا مزاج اور کم تنخواہ میں بہت کچھ پورا کرنے کی بدمزاجی نے ہمارے اندر مرتد ہونے کی واردات کو عام کیا ہے. یہ ہمارے یہاں آپ بھی سن رہی ہوگی، بہت ساری خواتین، نوجوان لڑکیاں مرتد ہو کر غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں نے جب سوچی مجھے تو یہی نظر آیا، دنیا کی محبت. اس لیے کہ اس خاتون کے شوق بڑھ گئے، اس خاتون کے کپڑے پہننے کے انداز بدل گئے، اس خاتون کے اپنے گھروں کے اندر چیزیں لانے کے انداز بدل گئے. برانڈیڈ چیز، مہنگی سے مہنگی چیز محض نام کی بنیاد پر، یا فلاں خاتون نے چونکہ بسائی ہے اس لیے مجھے بھی بسانی ہے، اس قسم کی بد مزاجی کے طور پر خواتین لینے لگی. اور جب ایک مدت تک ان کے پاس پیسہ تھا تب تک لی، اور اب کے پیسے ختم ہو گئے. اب باپ کی تنخواہ ان شوقوں کو پورا کرنے کے لیے تنگ پڑنے لگی. شوہر کے یہاں اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی تنخواہ تنگ پڑنے لگی. چند لٹیرے ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں. یہ جو غیر مسلم تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کے افراد ایسی عورتوں پر نظر رکھتے ہیں. وہ سامنے سے اب ایسی تنگ عورت پر پرپوزل بھیجتے ہیں کہ ارے کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تم کو ماہانہ اتنے لاکھ روپے بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، سواری بھی دوں گا، تم ایک مرتبہ میرے ساتھ معاشقہ رچانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب شاید کوئی مسلمان خاتون شروع میں جھجکے، لیکن چونکہ شوق کا سیلاب بھی اپنی جگہ ایک بہت جوش مارنے والا ہے،
چند دنوں کے بعد اس کا پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے، وہ سامنے سے اس غیر مسلم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری ضرورت پوری کرو گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اپنا دل تمہارے ہاتھ میں دینے تیار ہوں۔ پھر معاشقہ رچاتے ہیں یہ لوگ، شروع میں کچھ رقم دیتے ہیں اور پھر اپنا بنا کر ان کا اسلام ہو کر مرتد بنا کر بھگا کر لے جاتے ہیں۔ یہ اکثر جگہوں کے اوپر مرتد ہونے کی واردات کی صحیح لنک ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اندر بہت زیادہ یہ نقشے بھی ہوئے ہیں کہ 50 سال کی ایک مسلمان خاتون ایک گھڑی کے اندر اپنا دین و ایمان کھو کر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچانے لگی ہیں۔ میری ماں بہنوں، اسی موبائل اور سوشل میڈیا نے ڈرگس بھی عام کیا ہے ہمارے درمیان میں۔ چنانچہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت لائٹلی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو، فکر میں کیوں آتے ہو، یہ ایک ڈوز لے لو اور تمہارے دل و دماغ میں مستی قائم کر لو، ایک نشہ پیدا ہو جائے گا، سارے غم بھول جاؤ گے۔ ایسے نقشے دکھائے جاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اب تو سیریلوں کے اندر بھی ایسے ڈرگز لینے اور اس طرح سے نشہ آور چیزوں کے لینے اور ان سے راحت اور آرام ملنے کے سینس دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کل تک مسلمان مردوں کے اندر ڈرگس لینے کا برا رواج تھا، اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ مسلمان خواتین بھی ڈرگس لینے لگی ہیں۔ میری ماں بہنوں، نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ یہ ساری بڑے بڑے درجے کی حرام چیزیں ہم سے کس نے کروائی؟ سودی لون ہم سے کس نے دلوایا؟ اور اس طرح کے معاشقے میں غیروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ پڑھنے میں ہم کو کس نے ڈالا؟ ہمارا ایمان کس نے جو ہے لوٹا؟ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی دین ہے۔ میری ماں بہنوں، اس ڈرگس کے لینے کی وجہ سے ہماری اولاد کی تربیت پر بھی بہت بڑا اثر ہو رہا ہے۔ چنانچہ جو مائیں ڈرگس لینے لگتی ہیں یا نشہ آور چیزیں استعمال کرنے لگتی ہیں، ایسی مائیں اپنی اولاد کو برائیوں پر روک ٹوک نہیں کر سکتی، اور اپنے نشے کی وجہ سے وہ ہمیشہ دل میں ایک شرمندگی کا احساس پاتی ہے کہ میں جب خود اتنی بڑی گنہگار ہوں تو ہماری اولاد کو کسی گناہ کے اوپر روک ٹوک کیسے کر سکتی ہوں؟ بس یہ تو شیطان کو چاہیے تھا کہ مسلمان گھرانوں میں برائیوں پر روک ٹوک ختم ہوتی۔ یہ روک ٹوک ہی وہ چیز تھی جس کو اولاد کی تربیت کہا جاتا تھا۔ یہ ختم ہوئی، اولاد کی تربیت چوپٹ ہو گئی۔ جب اولاد بیچاری اپنی کچی عمر میں نادانی کے اندر کوئی غلط کام کرتی تھی، ماں باپ نے روک ٹوک نہیں کی تو اس غلطی میں وہ پھنستی چلی گئی اور آہستہ آہستہ وہ کرمینل بن گئی، اور ہماری چھوٹی اولاد کے اندر ایسا جرمانہ اور جرم بھرا مزاج پیدا ہو گیا کہ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ 10-12 سال کا لڑکا اور لڑکی اس درجہ بڑا جرم کیسے کر سکتے ہیں۔ 13-14 سال کے لڑکے لڑکیوں کے اندر ایک اتنا بڑا کرائم کرنے کی ہمت کس سے پیدا ہو جاتی ہے؟ میری ماں بہنوں، یہی ہے، سوشل میڈیا نے ہم کو ڈرگس پلایا، ہم کو نشہ آور چیزیں استعمال کروائی، جس سے ہمارے گھرانے کی تربیت کا ماحول ٹوٹا، روک تھام کی فضا ختم ہوئی، اور بچوں کو روک ٹوک نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے کرمینل بنتے چلے گئے، جرم پیشہ بنتے چلے گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ یہ بچے بڑے کرائم کے اندر مبتلا ہو کر حکومت کی نگاہ کے اندر بھی بے عزت ہو گئے، معاشرے اور سماج اور بستی کی نگاہ کے اندر بھی، اور سارے لوگوں کی نگاہوں کے اندر، اسلام کی نگاہ کے اندر بھی یہ بے وقار بن گئے۔ میری ماں بہنوں، یہ ریلا بہت دور پہنچا ہے۔ اگر ہم لوگ آج غور نہیں کریں گے اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا مسلمان گھرانہ آئندہ کل ایک نہایتی گھناؤنا، نہایتی سنگین ماحول والا گھرانہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اسی گھر کے اندر کل تک نماز کا، تلاوت کا، اللہ کے ذکر و اذکار کا عام ماحول تھا، لیکن سوشل میڈیا کے برے استعمال نے ہمارے گھروں کے افراد سے ایسا دیکھا جا سکتا ہے کہ نماز بھی چھڑوا دی، روزے بھی چھڑوا دیے، اور زکوٰۃ بھی چھڑوا دی، پردہ چھڑوا دیا، گھر چھڑا دیا، اور ہماری نفس کی صفائی کا جو انتظام ہمارے رب نے ان احکام پر عمل کرنے کے ذریعے سے کیا تھا، ان سب سے ہم اپنا دامن جھاڑ چکے، اور بالآخر دنیا آخرت دونوں جگہ خسارہ اٹھانے والا یہ گھرانہ ہو گیا، جس کو قرآن کریم کی زبان میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں خسیر الدنیا
والآخرہ، ان کی دنیا بھی بگڑی اور ان کی آخرت بھی بگڑی۔ میری ماں بہنوں، اگر کل تک سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے، موبائل اور نیٹ کے غلط استعمال سے ہم نے نقصان اٹھایا ہے تو ابھی بھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہماری سانس آنی جانی ہے، ابھی ہم مر نہیں گئے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اس چیز کا سلسلہ روک سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے جو کچھ اپنا دینی دنیاوی نقصان ہوا ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل کا سلسلہ ختم ہوگا اور پھر پکڑ شروع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے جس میں مسلمانوں کے گھرانوں کی پکڑ آئے۔ میری ماں بہنوں، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ پورے عالم میں اللہ کی نصرت آنے والی ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کے بادل برسنے والے ہیں، لیکن ہماری کرتوت نے اللہ کی نصرت کو ڈیلے کیا ہے، ہمارے برے اعمال نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آج آنی تھی تو کئی مہینوں دور کر دی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے اس گندے دلدل سے باہر نکلیے، دنیا کے اس گندے کیچڑ سے باہر نکلیے۔ گناہ کی لذت کسی انسان کا کچھ بنا نہیں سکی ہے کہ ہمارا بنا سکے گی، اس نے ہمیشہ بگاڑ ہی پیدا کیا ہے، انسان کو ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہی کیا ہے، بے سکون اور بے قرار ہی بنایا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہم خود بھی نہ کریں، ہمارے بچوں سے بھی نہ کرائیں، اگر ہماری سہیلیوں میں سے کوئی کر رہی ہے محبت سے اس کو بھی روکیں اور ایک اچھا ماحول قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سوشل میڈیا کی زہر انگیزی سے اور برائی سے اور شر سے اور فتنے سے حفاظت فرماوے، ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا